السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، میرے خیال سے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور ان کی بیٹی کا کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا اور ان کی بیٹی جو کہ جوانی کے دہلیز پر پہنچ چکی تھی، اور بادشاہ صاحب کو ایک امنگ تھا کہ جب بچی جوانی کے دہلیز پر پہنچ جاتی ہے تو اس کو اب یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی بچی کا رشتہ کہیں اچھے سے اچھے گھرانے کے اندر کی جائے۔ لیکن بادشاہ اس بات کے اوپر مجبور کہ وہ اپنی بیٹی کچھ شرط رکھی تھی کہ جو یہ شرط پورا کر دے گا میرا نکاح اس لڑکے سے کیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں کو اس بات کا علم ہوا، لوگوں کو یہ بات پہنچی، اور عوام و خواص تمام ہی لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ سلامت کے گھر پر جو بیٹی ہے اس بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کیا جائے گا جو بادشاہ سلامت کی بیٹی کے 3 سوالات کے جوابات دے دیں گے۔ چنانچہ بہت دور دور سے لوگ آئے اور قریب کے بھی لوگ آئے، اور لیکن کسی نے بھی اس کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے۔ سبھی لوگ آتے تھے لیکن کسی نے بھی اس کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتے تھے۔ اخیر میں ایک لڑکا اعظم کر کے نام تھا، اس نے بھی اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ میں بھی بادشاہ کے مکان کے اوپر جا کر کے دیکھوں کہ بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی کیا سوال کرتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دل کے اندر مکمل خیال کر لیا کہ میں بھی محل کے اندر روانہ ہوتا ہوں اور 3 سوالات کے جواب دینے کی مکمل کوشش کروں گا۔ چونکہ اعظم ایک عالم صاحب کا بیٹا تھا، اس عالم صاحب نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، دیکھو بیٹا، تم ایسے مکان کی طرف چل رہے ہو جہاں ہزاروں لوگ آئے اور امتحان دے کر کے وہ چلے گئے اور کسی نے بھی بادشاہ کی صاحبزادی کے سوالات کے جواب نہیں دے پائے، اور تم جا رہے ہو، اور جب تم جاؤ گے اور تم 3 سوالات کے جوابات نہیں دے پاؤ گے تو لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو یہ ایک عالم صاحب کا بیٹا ہے اور انہوں نے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس اعظم لڑکے نے کہا کہ ابا جان، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے بادشاہ کے دربار پر، بڑے بڑے جائیداد والے، بڑے بڑے سلطنت والے، عقل مند دانشور لوگ آئے، ان لوگوں کا کچھ نقصان نہیں ہوا، ان لوگوں کے شان میں کچھ بھی دھبا نہیں پڑا، ان کی عزت کے اندر کچھ کمی نہیں آئی۔ ہم تو ایک غریب آدمی ہیں، ہمارے شان کے اندر کیا فرق پڑ جائے گی، ہمارے اندر کیا کمی آ جائے گی۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تم چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکا جب بادشاہ کے دربار پر پہنچتا ہے اور دربان کو کہتا ہے کہ خبر کرو بادشاہ کو کہ 3 سوالات کے جوابات دینے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ دربان نے بادشاہ کو بلایا، مالکہ کو بلایا اور پھر شہزادی کو بلایا، تینوں جمع ہوئے اور دربار کے بہت سارے لوگ بھی جمع ہوئے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، یہ تمہارے 3 سوالات کے جوابات دینے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ بیٹی سے کہا، پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کرو۔ بادشاہ کی شہزادی کی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے یوں اشارہ کیا، اس طریقے سے، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس اعظم لڑکے نے کچھ دیر توقف کیا اور غور و فکر کیا، اس کے بعد انہوں نے جواب میں پہلے یوں کیا، اس کے بعد یوں کیا۔
بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی بڑی خوش ہوئی اور بادشاہ سلامت بھی خوش ہوئے اور بھی دربار کے لوگ بھی خوش ہوئے کہ آخر یہ کیسا جواب ہے، سوال ہے اور کیسا جواب ہے۔ بادشاہ نے کہا بیٹی دوسرا سوال کرو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو تلوار نیچے رکھی ہوئی تھی نیچے سے اٹھا کر کے ہوا کے اندر اس طریقے سے لہرا دی اور پھر نیچے رکھ دیا۔ اس لڑکے نے، اس اعظم نام کے لڑکے نے پھر کچھ دیر غور و فکر کیا اور اس کے بعد اپنی جیب سے قلم نکال کر کے انہوں نے بھی ہوا کے اندر اس طریقے سے لہرا دی، اس کے بعد اپنی جیب کے اندر رکھ لی۔ بادشاہ کی بیٹی بڑی خوش ہوئی اور بھی دربار کے لوگ بھی خوش ہوئے اور اہلا و سہلا و مرحبا کے نعرے لگنے لگے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اس طریقے سے نعرے لگنے لگے۔ پھر بادشاہ صاحب نے کہا کہ بیٹی تیسرا سوال کرو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بادشاہ کی شہزادی جو اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اوپر سے اس سیڑھی سے جو نیچے تیزی سے آئی اور پھر اوپر تیزی سے چلی گئی اور کرسی پہ بیٹھ گئی، تو اس لڑکے نے جس کا نام اعظم تھا اس نے جواب میں اپنے سینے یعنی دل کی طرف اشارہ کیا تو اور بھی بادشاہ کی بیٹی بڑی خوش ہوئی اور بھی پورے دربار کے لوگ خوش ہو گئے اور انتہائی مسرت و شادمانی سب کے اندر چھا گئی، خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اس کے بعد ان تین سوالات کے اوپر بھی ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آخر یہ کیسا سوال ہے اور کیسا جواب ہے۔ بادشاہ نے اپنے اعظم کر کے جو نام تھا ان کو بلایا اور کہا بیٹا یہ کیسا سوال ہے، کیسا جواب ہے، آپ مجھے بتاؤ۔ تو اس اعظم لڑکے نے کہا کہ سب سے پہلا سوال جو تھا آپ کی بیٹی یعنی آپ کی شہزادی نے جو سوال کیا یوں اس طریقے سے، اور ہم نے جو جواب دیا یوں اور پھر یوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو۔ ہم نے جواب دیا کہ ہاں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں۔ اور پھر دوسرا سوال جو کیا، تلوار نیچے سے اٹھا کر کے اوپر کے اندر اس طرح سے لہرا کر کے جو نیچے رکھ دی، اور میں نے جو جواب دیا کہ اپنے قلم کو بھی اس طریقے سے ہی جو لہرا کر کے پھر جیب کے اندر رکھ لے، اس کا مطلب یہ ہے کیا کوئی تلوار سے تیز دھار چیز بھی کوئی چیز ہے؟ تو میں نے قلم دکھایا کہ قلم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ تلوار سے بھی زیادہ تیز دھار کی کام کرتا ہے۔ اور پھر تیسرا سوال جو کیا آپ کی شہزادی نے کہ اوپر جو بیٹھی ہوئی تھی اوپر سے تیزی سے نیچے آئی اور پھر نیچے سے اوپر چلی گئی اور وہ تھک کر کے کرسی کے اوپر بیٹھ گئی، اور میں نے جو جواب دیا اپنے سینے دل کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان تھک جاتے ہیں، کام کاج کرنے میں تھک جاتے ہیں، دوڑنے میں تھک جاتے ہیں، لیکن یہ دل ایک ایسا ہے جو کبھی تھکتا نہیں۔ ان تین سوالات کے جوابات مکمل طور پر واضح طور پر دینے کے بعد بادشاہ سلامت نے اعظم خان کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے گلے سے لگایا اور پھر اعظم کا نکاح اپنے شہزادی سے کر دیا، اعظم کی شادی اپنی شہزادی سے کرا دی۔ دوستو بزرگوں، یہ ایک واقعہ ہے اور اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی تعلیم اور پڑھائی اور ایجوکیشن کے اوپر ہم دھیان دیں تاکہ ہم ایک اللہ کو پہچاننے والا بن جائیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے کے اوپر چلنے والا ہم بن جائیں، ہمارے اندر دین پیدا ہو جائے۔ اور دین ہے کیا چیز دوستو؟ اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کے اوپر چلنا، یہ دین ہے۔ اور دوستو بزرگوں،
سب سے بڑے ہتھیار اور سب سے بڑے طاقتور جو ہے اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قلم ہے۔ اور تیسری چیز، ساری چیزیں جو ہے تھک جاتی ہے، انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نعمت مخصوص ٹکڑا جو دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اعضائے انسانی میں سے تمام ہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے اس واقعے کو پسند فرما لیے ہوں گے۔